تحریک لبیک کے اوپر جو لوگ سوشل میڈیا پر یا کسی بھی فورم پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا وہ صرف اور صرف اپنے اوپر کیے گئے جو ان کے اوپر ہوئے تھے مقدمات اور پابندیاں اس کو ختم کروانے کے لیے کیا گیا تھا، تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان صرف پاکستان بچاؤ مارچ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، بلکہ ابھی جو ایک سانحہ ہوا ہے یونان کا اس کے اوپر بھی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے بڑا ٹھوس قسم کا جواب دیا ہے، بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یونان میں جو سینکڑوں پاکستانی ڈوبے ہیں ان کی خبر بڑی تشویشناک ہے، اور اس دلخراش واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہ حادثہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ واقعی حکومت میں اگر ملک میں اس طرح کی بد امنی، بے روزگاری نہ ہوتی تو لوگ نہ باہر جانے کی کوشش کرتے، نہ کسی بھی ہر جائز اور ناجائز طریقے سے باہر جانے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر یہاں پہ ہمیں روزگار مل رہا ہوا ہر شہری کو، تو کیا ضرورت ہے دوسرے ملک میں جانے کی؟ تو یہ تو بات ان کی بالکل درست ہے کہ آج کے نوجوان اپنا مستقبل اس بنیاد پر داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر بے روزگاری ہے۔ تو یونان میں جو حادثہ ہوا ہے جس میں جو جاں بحق ہوئے ہیں لوگ، ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت بھی کی ہے، انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے اور دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جاں بحق ہوئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے حافظ سعد رضوی نے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عیاشیاں چھوڑ کر عوام کی فلاح کے لیے سوچیں، ان کے اوپر عملی طور پر کام کریں۔ تو انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ حکومت کو اپنے شاہانہ اخراجات اور پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو اس ملک میں باعزت روزگار میسر کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جو اس ملک کے شہری ہیں ان کو بہتر روزگار فراہم کرے، اور یہ واقعی ان کا مطالبہ درست ہے۔ آئینی طور پر بھی آئین میں بھی یہی لکھا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے ہر شہری کے حقوق کی، بنیادی حقوق کے تحفظ کی۔ تو حکومت کو تو چاہیے کہ یہ کام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انسانی اسمگلرز ہیں اس واقعے میں ملوث، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لواحقین کو انصاف دلوایا جائے۔ تو سعد حسین رضوی صاحب کا یہ مطالبہ عدالت کے ایک فیصلے نے اس ساری کارروائی کا پول جو ہے وہ کھولا ہے، اور جس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے کا ادارہ جو انسانی اسمگلنگ کو ڈیل کرتا ہے وہاں پہ لا قانونیت جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے، پیچیدگی سرایت کر چکی ہے۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسران تفتیش ہی نہیں درست کرتے، ایک ہی مقدمے میں بیرون ملک بھجوانے والے کو بھی نامزد کر دیتے ہیں اور بیرون ملک جانے والے کو بھی نامزد کر دیتے ہیں، اور اس پہ کوئی ٹھوس شواہد اکٹھے نہیں کیے جاتے، نہ ہی اس طرح کے کوئی بیانات حاصل کیے جاتے ہیں جس میں یہ سامنے آ سکے کہ یہ جو بیرون ملک بھجوانے والے انسانی ایجنٹ ہیں، انسانی اسمگلنگ کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی ہو سکے۔ اور عدالت کے جج فاضل جج بخت فخر بہزاد نے بڑا زبردست طریقے سے یہ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑے دلیر جج ہیں یہ، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے کے جو اس طرح کے افسران کی ناقص تفتیش کی وجہ سے یہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں، اور ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کو بار بار پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کیوں ایک ہی مقدمہ میں دونوں انسانی اسمگلر کو بھی اور جو ڈپورٹی ہے یا آف لوڈی ہے اس کو ایک ہی مقدمہ میں نامزد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایف آئی اے کے حکام کچھ جواب نہیں دے سکے، اور عدالت نے بارہا یہ لکھا ڈی جی ایف آئی اے کو کہ بھئی یہ اس ادارے کی اس اینٹی ہیومن اسمگلنگ جو ان کا ادارہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے ایف آئی اے کا، اس کی کنوکشن ریشو کیوں اتنی کم ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جواب، کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ عدالت میں جمع نہیں کروائی گئیں۔ اور اب پھر دوبارہ سے عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اسلام آباد، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور سیکریٹری وزارت داخلہ، ان تینوں کو یہ خط لکھا ہے، یہ لیٹر بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو انسانی اسمگلرز کا کیس تھا
اس کی ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ بھی عدالت نے ان متعلقہ حکام کو بھجوایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بتائیں کیوں آپ کی کنوکشن ریشیو 0 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ اپنے ایف آئی اے کے ادارے کا حال دیکھ لیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایف آئی اے کو اب آؤٹ آف دی باکس سوچنا ہوگا ان مسائل کے حل کے لیے، اور عوام کے اوپر اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ اور ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے یہ جو سعد رضوی ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو اٹھ کر بیدار ہو کر یہ جو ایف آئی اے نے چند گرفتاریاں کی ہیں ان سے بری ذمہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو اس کیس کو مثال بنانا چاہیے، بلکہ اس طرح کے جو بھی کیسز آئیں جس میں انسانی اسمگلنگ کا ایلیمنٹ شامل ہو تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی واضح ہدایات ایف آئی اے کو جاری کرے کہ کوئی بھی ملزم بچ کے نہ جا پائے، کیونکہ یہ لوگوں کی جمع پونجی کی کمائی ہوتی ہے ساری زندگی کی، جو لوگ باہر جانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لوگ یہاں پر کئی لوگ فراڈ کے ذریعے لوگوں کو یہ لے جاتے ہیں، اور اس میں کئی امکان ہے کہ کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اللیگل طریقے سے جا رہے ہیں یا لیگل طریقے سے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہو کہ بھی ہم آپ کو اس طریقے سے لے کر جائیں گے، یہ ملک ہوں گے، مگر یہ لیگل طریقہ ہوگا، اللیگل نہیں ہوگا۔ ورنہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس طرح دوسرے ملک میں پہنچے جہاں پر وہ لیگل طریقے سے یا قانونی طور پہ وہاں پہ رہ بھی نہ سکتا ہو۔ تو ایٹ دی اینڈ حافظ سعد رضوی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو منظم اور مضبوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات جہاں وہ نہ پیش آئیں اور ایسے واقعات سے مستقل طور پر چھٹکارا مل سکے۔